نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہر سال قربانی کی ہے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں اقامت فرمائی، یعنی قیام پذیر رہے، اور یضحی اور قربانی کرنے کا معمول تھا۔ اب یہاں پر آج کے زمانے میں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ قربانی کر کے اتنا سارا سرمایہ ضائع کیا جا رہا ہے، خون بہا کر اتنا سارا سرمایہ لگا کر ضائع کیا جا رہا ہے، اس کے بجائے اگر یہی پیسے غریبوں میں تقسیم ہو جائیں تو کتنی غربت ختم ہو جائے، اور جو بیٹیاں اور جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو ان لوگوں پر خرچ کیا جائے تو کتنی ساری عورتوں کی مہندی لگ جائے گی، ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے۔ بہرحال سب سے پہلے تو جواب ان کا یہ ہے کہ صرف آپ کو قربانی نظر آ رہی ہے، قربانی کے علاوہ جو ولیموں کے اندر اتنا لمبا چوڑا خرچ کرتے ہیں، اور دلہن اپنے جوڑے 30 ہزار 20 ہزار کے لیتی ہے، دلہا اپنا جوڑا اتنے ہزاروں کا لیتا ہے، اسی طرح مہنگے ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھایا جا رہا ہے، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن کوئی وہاں پر ان لوگوں کو کوئی ترغیب نہیں دیتا۔ جہاں عبادت کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر سارے دین بیزار لوگ، جن کو دین کا پتہ نہیں، وہ سارے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس وقت زیادہ تر صحابہ کرام، زیادہ تر مدینے والے فقر و فاقہ کے عالم میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ترغیب دے دیتے کہ بھائی دیکھو فقر و فاقہ ایک عام ہے، لہذا قربانی کے بجائے قربانی کے پیسے ان غریبوں میں بانٹ دو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، نہ یہ حکم جاری کیا، ہاں یہ کیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کے استعمال کرنے کو منع کر دیا، کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت کو استعمال نہیں کرے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گوشت ضرورت سے جو زیادہ ہوگا سب لوگ خرچہ کر دیں گے، اس سے غریبوں کو گوشت کھانے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سہولت ہو گئی ہے اور فقر و فاقہ کی وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے، تو پھر اجازت دے دی کہ تم جب تک چاہو اس گوشت کو استعمال کرو، اس کو سکھا کر رکھو اور جیسے چاہو استعمال کرو۔ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں بھی جب مدینے میں قیام پذیر تھے اس وقت فقر و فاقہ تھا۔ اگر اس کی وجہ سے قربانی کو ختم کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہی جب فقر و فاقہ عام تھا اسی سال اس قربانی کو ختم کر کے موقوف کر دیتے اور بتا دیتے کہ بھائی جب تک یہ فقر و فاقہ کی کیفیت ہے اس وقت تک قربانی نہ کریں بلکہ روپے کے ذریعے سے مدد کریں۔ تو اس لیے یہ خیال غلط ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال خود اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اب فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سجدہ ریزی اختیار کرنی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے یعنی اسماعیل میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر عقل میں تو یہ بات آتی ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا، اس بیٹے کو ذبح کرنے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے؟ یہی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ قربانی کر کے کیا فائدہ ہے۔ گوشت اگر ویسے ہی کھانا ہے 2 کلو خرید لو، اتنا بڑا جانور لا کے 50,000 60,000 لاکھوں کا جانور لا کے قربان کرنا، یہ طریقہ کون سا ہے؟ تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ قربانی کا آغاز ہی ایسا ہے جو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، جہاں پر ہم اپنی عقل کو چھوڑ دیں گے، اور عقل کو چھوڑنا پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کو کیا فائدہ ملے گا اس سے،
بلکہ یہ دیکھا کہ آرڈر کس کا ہے، حکم کس کا ہے۔ جب اللہ کا حکم تھا تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دیا، اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ ہم اپنی دلائل کو چھوڑیں، عقل میں جو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، لوگ وسوسے ڈال لیں، ان سب وسوسوں کو چھوڑ دیں اور خالص اللہ کے لیے قربانی کی جائے۔ اب دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت تو ایک ہی ہونی چاہیے، عبادت ایک ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ عبادتیں مقرر کر کے، فرض کر کے کیا فائدہ ہو؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے، لیکن اس کا جواب سادہ سا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے پھل پیدا کیے ہیں۔ کیا کوئی پوری زندگی آم کھائے گا؟ کیا کوئی پوری زندگی ایک پھل پر اکتفا کرے گا؟ نہیں، کھا کھا کے وہ اکتا جائے گا، اور ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے۔ آم کی مٹھاس الگ ہے، چیکو کی مٹھاس الگ ہے، انگور کی مٹھاس الگ ہے، اسی طرح ہر پھل کی مٹھاس الگ ہے۔ آپ کسی کا ذائقہ بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آم کیسا ہوتا ہے، آپ نے کہا میٹھا ہوتا ہے، وہ کہے کیسے میٹھا ہوتا ہے؟ انگور کی طرح میٹھا ہوتا ہے، آپ کہیں نہیں۔ سیب کی طرح ہوتا ہے، آپ کہیں گے نہیں۔ چیکو کی طرح، کیلے کی طرح، آپ نام لیتے، وہ نام لیتا رہے گا، آپ نہیں جواب دے سکتے۔ اور اگر آپ کہیں آم کھٹا بھی ہوتا ہے، وہ کہے گا کیسے کھٹا ہوتا ہے؟ املی کی طرح کھٹا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کی طرح کھٹا ہوتا ہے، آپ اس کے کھٹے پن کو نہیں بتا سکتے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر پھل کا ذائقہ رکھا ہے الگ الگ، اور ہر کا رنگ الگ الگ رکھا ہے، اور ہر ایک کی طبیعت الگ رکھی ہے، کسی کو آم زیادہ پسند ہے، کسی کو انگور زیادہ پسند ہے، کسی کو سیب زیادہ پسند ہے، کسی کو کیلا زیادہ پسند ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض عبادتیں تو فرض کی ہے، بعض عبادتیں فرض نہیں کی، جیسے نفل نمازیں جس کا دل کرے جتنی پڑھے، اور بھی بہت سارے نفلی کام ہیں وہ بندے کے اوپر چھوڑ دیے۔ کسی کا روزہ رکھنے کا زیادہ جذبہ ہے تو وہ زیادہ روزہ رکھے، کسی کا نفل نماز پڑھنے کا تو نفل نمازیں پڑھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مختلف عبادتیں رکھی ہے، ہر عبادت کی لذت الگ ہے، ہر عبادت کا ذائقہ الگ ہے، ہر عبادت کا ثواب الگ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتیں رکھی ہیں تاکہ ہر عبادت کی لذت محسوس ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ ہر سال جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں، ہر سال عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی محتاج کی مدد کر دیں۔ بالکل یہ بات تو آپ کی اس حد تک ٹھیک ہے کہ واقعی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، بالکل اچھی بات ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر جو کیفیت رکھی ہے، اپنے گھر کا جو مزہ رکھا ہے، وہ مزہ ان سب چیزوں میں نہیں ہے۔ اس لیے جو حاجی ہر سال حج کرتے ہیں یا عمرہ کرنے والے ہر سال ترتیب بنا کر عمرہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ ہر عبادت کا بتا چکا ہوں، رنگ اور ذائقہ الگ ہوتا ہے، طبیعت الگ ہوتی ہے۔ اگر وہ جا رہا ہے تو ہر سال کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ یہ حج جو کیا جا رہا ہے اور یہ عمرہ جو کیا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کا حق مار کے کیا جا رہا ہے جو اس کی ذمہ داری پر ہے۔ اگر کوئی بیوی کا حق مار کر جا رہا ہے تو غلط ہے، اگر کوئی اولاد کا حق مار کے جا رہے ہے تو غلط ہے، اگر کوئی ماں باپ کا حق مار کے جا رہے تو غلط ہے۔ اور لیکن کسی کا حق مار کے نہیں جا رہا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے اتنی دفعہ وہ اللہ کے گھر میں جائے گا۔ اور یہ جو گئے ہیں ان کا یہ تجربہ ہے، جو نہیں جاتا تو اس کے اندر اتنی کشش نہیں رہتی خانہ کعبے کی، لیکن جب ایک دفعہ ہو کے چلے جاتا ہے تو پھر بار بار اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا دل کھینچتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی تھی، مثابۃ للناس، آپ اس گھر کو ایسا بنا دیں کہ لوگ واپس پلٹ کے آئے، بار بار آئے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاہت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت کے مطابق ایک کثیر تعداد کو مقرر کر دیا کہ وہ ہر سال حج بھی کر رہے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عقل پرستی سے ہٹا کر دین پرستی اور خدا پرستی کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔